اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے مرحومین کی قبروں پر جانے کی اہمیت۔ یہ اس طرح ایک اہم ترین موضوع ہے انسان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ جب کہ انسان اپنی تمام زندگی کو مشغول کر چکا ہے دنیاوی معاملات میں، تمام کاموں میں، اور وہ انسان اپنے مرحومین کو بھول گیا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ وہی مرحوم کہ جو اس کے آباء و اجداد میں سے ہے، وہ اس کے لیے بھی ہر وقت دعا میں رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور ہر وقت منتظر رہتے ہیں اپنی اولادوں کی، اپنے چاہنے والوں کی۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو بھول گئے ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے، ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جانے سے قبر کے پاس اس کا فائدہ مرحوم کو ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ کہ اگر ہم قبر کے پاس جائیں اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھیں یا اس قبر پہ جائیں اور کچھ دیر بیٹھیں تو کیا اس سے مرحوم کو، مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا کیوں نہیں فائدہ ہوتا، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک زندہ کسی زندہ کو ہدیہ دیتا ہے تو وہ جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو وہ کتنا خوشحال ہوتا ہے، کس قدر خوش ہو جاتا ہے، تو بس سمجھ لو کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب ایک انسان یعنی ایک اولاد جب اپنے آبا و اپنے اجداد یعنی اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے دادا اور اپنے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں ان کی قبر کے پاس جا کر بیٹھے گا تو یہ جا کر بیٹھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہدیہ کو لے کر جا رہا ہے، ان کے لیے تحفے کو لے کے جا رہا ہے اور وہ تحفے کو لے کر خوشحال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح ایک زندہ تحفے کو لے کے خوشحال ہوتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک مردہ بھی اپنی اولادوں سے کتنا لگاؤ میں رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ منتظر رہتا ہے کہ میری اولاد میری قبر پر آئے، میرے چاہنے والے میری قبر پہ آئے۔ بہت ہی معروف شخصیت، جس شخصیت کا نام ہے رجب علی، اور معروفیت اس وجہ سے تھی کہ ان کے پورے کامل جو نام لیا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا رجب علی خیاط۔ بہت معروف شخصیت ہے تاریخ کے میدان میں بھی اور اپنے زہد اور تقوی کے اعتبار سے بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رجب علی کے ساتھ قبرستان میں گیا اور قبرستان میں جانے کے بعد اس نے تمام مردوں کے لیے فاتحہ پڑھی اور سلام کر کے باہر آنے لگا۔ رجب علی نے مخاطب ہوئے اس شخص سے، رجب علی کہتے ہیں کہ شاید تیری ماں بھی اس قبرستان میں دفن ہے، تو اس کی قبر پہ نہیں گیا؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں بھی اس قبرستان میں دفن ہے۔ تو رجب علی نے کہا کہ جا اس کی قبر پر اور جا کر اسے سلام کر اور اس کی قبر پر بیٹھ، یعنی اس کے کنارے پہ بیٹھ اور فاتحہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں برزخ میں گلہ کرے تیرے لیے۔ آپ نے توجہ اس چیز پہ مقام پہ توجہ فرمائے کہ ایک انسان کی زندگی کا اس مردے کے ساتھ کس قدر کنیکشن ہے کہ جب یہ انسان اس مردے کی قبر سے اگنور کر کے وہاں سے پلٹ جائے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو وہ مردہ بھی اس کے لیے گلہ کرتا ہے، وہ مردہ بھی اس سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں میری طرف سے رخ موڑ کے چلا جائے۔ جب بھی مستحب ہے کہ آپ جب بھی قبرستان کی طرف سے گزریں تو آپ کو چاہیے کہ صلوات پڑھیں، ان مردوں کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ مردہ کہ جو وہاں اس قبرستان میں دفن ہے، کہ جب آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، آپ اس کے لیے صلوات بھیجیں گے تو گویا آپ ان کو تحفہ دے رہے ہیں، ان کو خوشحال کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں ایک ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، چونکہ وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرے اور ہمارے لیے کوئی تحفہ یا کوئی ہدیہ پیش کرے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ قبرستان پر جائیں یا قبرستان سے گزریں یا قبرستان میں داخل ہوں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ سوال ہوا یا رسول اللہ آیت الکرسی کیوں
کہا اس وجہ سے کہ جب تم آیت الکرسی قبرستان سے گزرتے وقت یا قبرستان میں داخل ہوتے وقت یا اپنے مرحوم کی قبر کے کنارے بیٹھ کر جب تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو پروردگار عالم اس آیت الکرسی کا ثواب تمام جتنے بھی وہاں دفن ہیں ان کو دیتا ہے، اور وہ ایک شکل میں تحفہ بن کر اس مرحوم کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یقین مانے کہ جب ایک زندہ کو اگر کوئی تحفہ دے اور اسے خوشحال کرے تو پروردگار اس کی خوشی کی وجہ سے سامنے والے کے اس کا ثواب دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ تو پس جب انسان مردے کو دے گا، جب انسان اپنے مرحوم کو یہ تحفہ دے گا جو کہ خود پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے ہیں، تو پروردگار اس کا ثواب، اس کا اجر کیوں نہ دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ کوئی ایک طرفہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ تحفہ دیں گے تو سامنے والا ہی خوشحال ہوگا، یا سامنے والے کو ہی اس کا ثواب ہوگا، یا سامنے والے کے ہی جو مرحوم ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، نہیں، بلکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے۔ روایات میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مرحوم کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے یا اس کے لیے استغفار کرتا ہے یا اس کی قبر کے کنارے بیٹھ کر صلوات کرتا ہے یا قبرستان سے گزرتے وقت سلام کرتا ہے تو پروردگار عالم خود اس مردے کو دیے ہوئے تحفے، یعنی جو آپ نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے کہ جس سے سامنے والے مردے کے گناہ معاف ہو جائیں، تو پروردگار عالم اس مردے کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پڑھنے والے کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمیں آپ نے جانا، یعنی مردے کے پاس جانا فقط اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت گنہگار ہو گئے ہیں، آپ سے بہت غلط کام ہو گئے ہیں، تو مرحوم کی قبر کے پاس جائیں، اپنے والدین کی قبر کے پاس جائیں، اپنے چاہنے والوں کی قبر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر دعا اور استغفار کریں کہ جس کے صدقے میں پروردگار تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بہت سی روایتیں ہیں کہ مثلا موجود ہے کہ اگر تم پریشان ہو رہے ہو، رزق میں اضافہ چاہیے یا کوئی کام نہیں ہو رہا، جس طریقے سے انسان آج کے دور میں روحانی مریض ہو رہا ہے، تو کہا گیا مردوں کی قبروں کے پاس جاؤ، وہاں دعا کرو، وہاں استغفار کرو، پروردگار تمہارے استغفار کو سنے گا اور تمہارے گناہوں کی، تمہاری مشکلوں کو دور کرے گا، تمہارے رزق میں برکت کرے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بارہا اس چیز پر توجہ رکھنی ہوگی کہ ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ مردے کی قبر سے ہم اگنور کر دیں یا اس کی طرف نہ گزریں۔ بہت اچھا وقت کہا جاتا ہے کہ روایت میں موجود ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا وقت جو مرحومین کی قبر پر جانے کا ہے وہ جمعرات کا دن ہے، وہ بھی شام کے وقت۔ کہا گیا کہ تم قبرستان کی طرف جاؤ، قبرستان میں داخل ہو یا اپنے مرحومین کی قبروں کے پاس جاؤ۔ بعض روایتوں میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ارشاد فرمایا رسول نے کہ اگر تمہیں اپنے مرحومین کی قبروں پہ جانا ہے اور ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے تو صبح جمعہ یعنی نماز فجر کے بعد، جمعے کے روز نماز فجر کے بعد اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاؤ اور ان کے لیے استغفار کرو، پروردگار تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد توفیق کریں، دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دستورات الہی پر عمل کر سکیں، دستورات ائمہ معصومین پر عمل کر سکیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کو ہر وقت ہر لمحہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔